جی ناظرین، ایز پر پرومسڈ اور وعدہ حسب وعدہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو فیری سٹوری پہ ایک ڈاکومنٹری بناؤں گا۔ فیری سٹوری دراصل ایبٹ آباد اور اس سے آگے جو ہے بشام، داسو، رائے کوٹ، فیری میڈوز، بیال اور نانگا پربت کی ایک مکمل ڈاکومنٹری فلم ہے۔ اور اس فلم کو بنانے میں میں بہت زیادہ مشکور ہوں اور شکر گزار ہوں جناب مستنصر حسین تارڑ صاحب کا، جناب جاوید چوئی صاحب کا، کہ جنہوں نے نہ صرف اپنی ریسرچ میرے حوالے کی بلکہ اس ڈاکومنٹری میں اس کو شامل کرنے کی اجازت بھی دی۔ اور ایک سوال ہے جو بڑا کامن سا ہے، جو مجھے میرے دوست میرے فیس بک پہ، میرے یوٹیوب پہ جو میرے احباب ہیں، وہ ایک بات مجھ سے پوچھتے ہیں، اور وہ یہ پوچھتے ہیں کہ آپ اتنے دور دراز پہاڑوں میں اتنے مشکل اور خطرناک سفر پہ کیا کرنے جاتے ہیں؟ تو ان کو میں جواب دینے سے پہلے ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہی سوال ایک جرمن کو نورد سے پوچھا گیا تو اس کا تو بڑا سمپل سا جواب تھا اور بڑا کمپریہنسو جواب تھا۔ اس نے یہ کہا تھا کہ بیکاز دے آر دیئر، کیونکہ پہاڑ وہاں ہیں، اور اگر ایک چیز اپنا وجود رکھتی ہے، ایگزسٹنس رکھتی ہے، تو اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے۔ اور یہی ملتا جلتا سوال جب مستنصر حسین تارڑ صاحب سے پوچھا گیا تو ان کا جواب تو بہت ہی دلچسپ تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو پہاڑ گردی ہے، جو میں ساری زندگی سے پہاڑوں میں گھوم رہا ہوں، یہ ایک جنون ہے، اور اس میں کوئی الہامی یا اس میں ایک قسم کا کوئی ایک ایسا جذبہ شامل ہے جو ہماری روحانیت کو تھوڑا سا بڑھاتا ہے۔ اور اس کی دلیل انہوں نے یہ دی ہے کہ جتنے بھی آسمانی احکامات اترے ہیں وہ پہاڑوں پہ ہی اترے ہیں۔ اس کی کچھ وجہ ہے کہ وہاں پہ کچھ ایسی روحانیت پائی جاتی ہے۔ میرا جواب اس سلسلے میں اپنے دوستوں کو جو میرے فیس بک پہ، یوٹیوب چینل پہ یا ٹی وی چینلز پہ جو دیکھتے ہیں اور ایک سوال کرتے ہیں کہ آپ وہاں کیوں جاتے ہو، تو میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک کتاب پڑھی تھی اور اس کتاب کا نام تھا 5 ریگریٹس آف لائف، یعنی زندگی کے 5 پچھتاوے۔ اور یہ جو کتاب تھی یہ ایک نرس نے لکھی تھی جو 35 سال آئی سی یو میں ڈیوٹی دیتی رہی، اور اس آئی سی یو میں ڈیوٹی کے دوران جب لوگ لائے جاتے تو جو لوگ مر رہے ہوتے تھے، مرتے وقت وہ ان سے ایک سوال پوچھتی تھی، اور سوال وہ یہ پوچھتی تھی کہ آپ کو کوئی پچھتاوا ہے؟ تو ان میں سے بیشتر، وہ اپنی کتاب میں لکھتی ہیں کہ ان میں سے بیشتر افراد جو تھے وہ رونے لگ جاتے تھے، کہتے ہاں۔ اس نے وہ تمام 35 سال میں وہ چیزیں اکٹھی کی اور اس میں سے 5 ریگریٹس، 5 پچھتاوے اکٹھے کیے اور ایک کتاب لکھ دی۔ اس میں سے ایک پچھتاوا تھا، اور وہ پچھتاوا یہ تھا، وہ ریگریٹ یہ تھا کہ ہم ساری زندگی اپنے محلے، اپنے گلی، اپنے شہر یا اپنے دفتر سے باہر نکلے نہیں ہیں۔ خدا کی کائنات کتنی وسیع ہے ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ ہم تو 9 to 5 ڈیوٹی کرتے رہے ہیں، ایسے جیسے میں اپنے آفس میں بیٹھا ہوں 9 to 5 ڈیوٹی کرتے رہے ہیں، اور آ کے اور اندر سے کھوکھلے پن کا شکار ہو گئے۔ تو یہ جو گھومنا پھرنا ہے، سیاحت کرنا ہے، میرے نزدیک تو یہ بات بڑی یقین کی حد تک میں اس پہ یقین رکھتا ہوں کہ یہ جو ہوتی ہے، آپ اگر تین چیزیں آپ اپنی زندگی میں ایڈ کر لیں، شامل کر لیں، تو آپ کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے۔ نمبر 1، آپ فلم ضرور دیکھیں، چاہے وہ آرٹ پہ ہو، چاہے وہ مذہب پہ ہو، چاہے وہ پیریڈ بیس ہو۔ پھر آپ اس کے بعد آپ کتاب ضرور پڑھیں، اور تیسرا آپ سیر ضرور کریں۔ یہ 3 چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کریں گے تو آپ کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے۔ تو لہٰذا اب ہمارا سفر شروع ہوتا ہے۔ ہم لاہور سے ابھی یہاں سے نکلیں گے M2 پہ، M2 کے ذریعے ہم اسلام آباد پہنچیں گے، اور اسلام آباد سے ہزارہ انٹرچینج کے ذریعے ایبٹ آباد جائیں گے۔ یہ فیری سٹوری، یہ پریوں کی جو کہانی ہے، یہ اس کا پہلا حصہ ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد ہم آپ کو اس کا دوسرا حصہ بھی دکھائیں گے، اور ان لوگوں کے لیے جو میرے ناقد ہیں، جو مجھے تنقید کرتے ہیں، تو یہ میں پھر فیری سٹوری لے کے آ رہا ہوں۔ ملزم حاضر ہے، اگر آپ اس کو بے گناہ سمجھیں تو بری کر دیں، اور اگر اس کو جرمدار سمجھیں تو معاف کر دیں۔ تو میں آپ کا دونوں صورتوں میں مشکور رہوں گا۔ تھینک یو سو مچ۔ جی ناظرین، ہم لاہور سے براستہ M2 اسلام ہزارہ موٹر وے پر فیری میڈوز کی طرف رواں دواں ہیں۔ ہزارہ موٹر وے سی پیک منصوبے کی ایک کڑی ہے جسے حال ہی میں آپریشنل کیا گیا ہے۔
شاہ مقصود انٹرچینج کے ذریعے ہم ایبٹ آباد روڈ پر آ گئے ہیں، جو انتہائی مصروف سڑک ہے اور یہاں اوورٹیک کرنا انتہائی مشکل بھی۔ ایبٹ آباد روڈ پر جو ہی حویلیہ شہر آیا تو یہاں سے KKH یعنی قراقرم ہائی وے، جسے ماضی میں شاہراہ ریشم یا سلک روٹ کہا جاتا تھا، شروع ہو گئی ہے۔ یہ سڑک یہاں سے شروع ہو کر چین کے علاقے کاشغر تک جاتی ہے۔ 1300 کلومیٹر لمبی یہ شاہراہ پاکستانی اور چینی انجینئرز کا کمال ہے۔ یہ 800 کلومیٹر پاکستان جبکہ 500 کلومیٹر چین میں ہے۔ اسلام آباد سے 131 کلومیٹر کا فاصلہ طے ہوتے ہی خیبر پختونخوا کے ہزارہ ریجن کا شہر ایبٹ آباد آ جاتا ہے۔ یہ شہر اپنے پلیزنٹ موسم، ہائی اسٹینڈرڈ ایجوکیشن اور پاکستان ملٹری اکیڈمی یعنی کاکول کے باعث پاکستان میں ہر جگہ جانا جاتا ہے۔ یہ شہر برٹش آرمی کے میجر ایبٹ کے نام پر 1853 میں آباد ہوا تھا۔ یہ شہر بین الاقوامی طور پر اس وقت میڈیا فوکس ہوا جب انڈونیشیا میں ہوئے بم دھماکوں، جس میں 202 افراد ہلاک ہو گئے تھے، کا آخری مرکزی ملزم عمر پاٹیک یہاں سے گرفتار ہوا۔ عمر کا تعلق جمعیہ اسلامیہ سے تھا اور بقول انڈونیشین یہ القاعدہ سے لنکڈ جماعت ہے، اور عمر اسامہ بن لادن سے ملنے پاکستان آیا تھا۔ ان بم دھماکوں میں 202 افراد ہلاک ہوئے تھے، جس میں سے 40 سے زائد آسٹریلین شہری تھے، اور ان بم دھماکوں کو بالی بم دھماکے کہا جاتا ہے۔ 2011 میں یہ شہر ایک بار پھر انٹرنیشنلی فوکسڈ ہوا جب القاعدہ کے سربراہ اور 9/11 کے مرکزی ملزم اسامہ بن لادن کو امریکن نیوی سیلز نے رات 1 بجے اس شہر کے ایک علاقے بلال ٹاؤن میں ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا۔ بعد ازاں حکومت پاکستان نے بلال ٹاؤن میں واقع اسامہ بن لادن کے اپارٹمنٹ کو تباہ کر دیا تھا۔ اس واقعے پر ہالی ووڈ کے پلیٹ فارم سے ایک فلم 0 Dark 30 بھی بنی ہوئی ہے۔ سربن کی پہاڑیوں میں گھرا ایبٹ آباد پوری دنیا میں جانا جاتا ہے۔ اس کا ایک علاقہ ٹھنڈیانی، جس کے معنی ویری کولڈ کے ہیں، اور جو اس شہر سے 30 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، ایک خوبصورت ہل اسٹیشن ہے۔ فیری میڈوز پہنچنے کے لیے ایبٹ آباد سے 2 راستے نکلتے ہیں۔ پہلا راستہ بڑا خوبصورت اور دلکش ہے، جو مانسہرہ، کاغان، ناران اور بابو سر ٹاپ سے ہوتا ہوا سلاس پہنچتا ہے۔ یہ روڈ نسبتاً بہتر ہے اور ارد گرد کے نظارے بڑے دل کے بعد بشام آ جاتا ہے، جسے بشام قلعہ بھی کہا جاتا ہے۔ بشام صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع شانگلہ کا کمرشل سینٹر ہے۔ یہاں شاپس اور ڈپارٹمنٹل اسٹور 24 گھنٹے کھلے رہتے ہیں، اور ان اسٹورز میں چائنا کی مصنوعات کی بھرمار ہوتی ہے۔ اس کی وجہ اس کی جغرافیائی حدود ہیں، کیونکہ یہ قراقرم ہائی وے پر واقع ہے جو پاکستان کو چین سے ملاتی ہے۔ گرمیوں میں ملکی اور غیر ملکی ٹورسٹ بڑی تعداد میں یہاں آتے ہیں، کیونکہ شمالی علاقہ جات کا یہ روٹ بھی ہے۔ یہاں کی زیادہ تر آبادی پشتو بولتی ہے۔ شام کا موسم عموماً گرم رہتا ہے، مگر پھر بھی 22 ڈگری سے تجاوز نہیں کرتا۔ سنگلاخ
اور خشک پہاڑوں کے باوجود یہاں سالانہ بارشوں کا تناسب 842 ملی میٹر ہے، جو بہت زیادہ ہے۔ 8 سال پہلے انہی بارشوں کے باعث دریائے سندھ میں طغیانی آئی اور دریائے سندھ کی منہ زور لہریں بشام کے لوگوں، گھروں اور بشام پل کو بہا کر لے گئی تھیں۔ بشام سے گلگت کی طرف آگے بڑھتے ہیں تو KKH یعنی کراکرم ہائی وے ایک انسانی معجزہ اور دنیا کا 8واں عجوبہ بن کے سامنے آ جاتی ہے۔ 1300 کلومیٹر لمبی اس شاہراہ کو 25,000 پاکستانی اور چینی انجینئرز اور کارکنوں نے سنگلاخ پہاڑ توڑ کر بنایا تھا، اور اس دوران 408 افراد اپنی جان سے ہاتھ بھی دھو بیٹھے تھے۔ 1989 میں چین اس شاہراہ کے ذریعے جدید ترین دنیا سے کنیکٹ ہوا تھا۔ اس شاہراہ نے پاکستان اور چین میں بسنے والے کروڑوں لوگوں کی زندگی میں شاندار کردار ادا کیا ہے۔ چین میں بسنے والے مسلمانوں پر اس شاہراہ نے عمرہ، حج اور قرآن مجید کا راستہ کھولا تھا، کیونکہ 1980 تک چین سے کوئی فلائٹ آتی تھی اور نہ ہی جاتی تھی۔ چین باقی دنیا سے کٹا ہوا ایک تنہا ملک تھا، اور چینی مسلمانوں کی کئی نسلیں قرآن مجید دیکھے بغیر اس دنیا سے چلی گئی۔ لہٰذا چینی مسلمان اس راستے سے پیدل، گھوڑوں اور بسوں پر پاکستان آتے اور یہاں سے PIA کے ذریعے مکہ اور مدینہ پہنچ جاتے۔ واپسی پر آب زمزم اور قرآن مجید کے نسخے بھی اپنے ہمراہ چین لے جاتے۔ انہی حاجیوں نے چینی مصنوعات پاکستان میں بھی متعارف کروائی تھیں۔ یہ
और गिलगित की तरफ बढ़ते हुए शाहराह कराक्रम टूट फूट का शिकार है। गाड़ी 20 किलोमीटर से ज्यादा स्पीड पर चल ही नहीं सकती। इर्द गिर्द खौफनाक चट्टानें हैं, गर्मी है, वैरानियत है, कभी कभी लकड़ी या पत्थर से बना कोई साल खुर्दा सा घर या झोंपड़ी आ जाती है। ऐसे लगता है जैसे ये किसी देव का इलाका है और यहाँ इंसान नहीं कोई नादीदा ताकत बसेरा किए हुए है। जिसकी तरफ हमारा सफर जारी है, दर्जनों नदियां निकलती हैं। ये भाषा के करीब पहुंचकर दरियाए सिंध में गिर जाती हैं। जनरल मुशर्रफ ने 2006 में यहाँ डैम बनाने का फैसला किया और वजीर आजम शौकत अजीज ने 2007 में इसका संगे बुनियाद रख दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो ये डैम नई हुकूमत को विरासत में मिल गया। इस दौरान जिला कोस्तान, जहां से हम गुजर कर आए हैं, और जिला दयामीर, जहां हम जा रहे हैं, में डैम की मलकियत पर झगड़ा हो गया। भाषा कोस्तान में है जबकि पानी दयामीर से आता है, लिहाजा झगड़ा जायज था। हुकूमत ने तनाज़ा ख़त्म करने के लिए डैम का नाम दयामीर भाषा रख दिया और यूसुफ रजा गिलानी ने भी अक्टूबर 2011 में डैम का दूसरी दफ़ा संगे बुनियाद रख दिया। मियां नवाज शरीफ की हुकूमत आई तो उन्होंने 2 संग बुनियादों के ऊपर तीसरा संगे बुनियाद रख दिया, मगर इसके बावजूद ये डैम ना बन सका। ये डैम अगर बन जाए तो पाकिस्तान को 4 फायदे होंगे। एक, नागा पर्वत के ग्लेशियर से हर साल 50 मिलियन एकड़ फुट पानी आता है। ये डैम 6.5 मिलियन एकड़ फुट पानी जखीरा करके बाकी पानी दरियाए सिंध में गिरा देगा। 2, डैम के पानी से डेरा इस्माइल खान का 6 लाख एकड़ रकबा सैराब होगा, जिससे खुराक में इजाफा हो जाएगा। 3, डैम से 4,500 मेगावाट बिजली पैदा होगी। और चौथा फायदा ये होगा कि हमारे मुल्क में हर साल सैलाब वसी पैमाने पर तबाही मचाते हैं। डैम की वजह से तबाही में कमी आ जाएगी। इंजीनियरिंग के नुक्ता नज़र से भी ये डैम बहुत अहम है। ये 270 मीटर बुलंद और 110 मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित है। यूं ये दुनिया का बुलंद तरीन RCC डैम होगा। ये तरबेला से 315 मीटर ऊपर, गिलगित से 165 किलोमीटर नीचे और चिल्ला से 40 किलोमीटर दूर है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 4 जुलाई को इनिशिएटिव लिया और डैम का बीड़ा उठाकर काम शुरू कर दिया। चीफ जस्टिस ने डैम अकाउंट खुलवाए, अपनी तरफ से 10 लाख रुपए जमा कराए और फिर कौम से चंदे की दरखास्त कर दी। चीफ जस्टिस अगर कामयाब हो जाते हैं तो हमारी सुप्रीम कोर्ट दुनिया में डैम बनाने वाली पहली सुप्रीम कोर्ट होगी और ये चंदे से तामीर होने वाला पहला डैम होगा। सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में अभी सिर्फ 10 करोड़ रुपए जमा हुए हैं, जबकि इस डैम के लिए 1000 रुपए दरकार हैं। मेरी चीफ साहब से दरखास्त है, आपने 8 मई को पेट्रोल पर टैक्स का 100 मोटो नोटिस लिया था। आप इस टैक्स का रुख
डैम की तरफ मोड़ दें। आप पेट्रोल पर फी लीटर 1 रुपया वाटर टैक्स लगा दें और आप मोबाइल फ़ोन पर भी 5% वाटर टैक्स लगा दें। अरबों रुपए। एबट आबाद के बाद चिलास दूसरा बड़ा शहर है जो चारों अतराफ से बंजर और खुश्क पहाड़ों से घिरा हुआ है। चिलास में शदीद गर्मी पड़ती है। जून जुलाई में दर्जा हरारत 40-42 डिग्री से भी तजावुज कर जाता है। चिलास के पहाड़ सारा दिन ये गर्मी जज़ब करते रहते हैं और रात के वक्त ये हिद्दत चिलास की दुकानों, मकानों और उसके दरमियान में से बहने वाले दरियाए सिंध के पानी पर छिड़कते रहते हैं। गिलगित के बाद चिलास भी तारीख के बदतरीन शिया सुन्नी फसादात से गुजरा है। यहाँ आज भी हर रात शाम गरीबा का मंजर पेश करती है। यहाँ की जिंदगी डरी हुई और सहमी हुई सी महसूस होती है। ऐसा लगता है कि पूरा शहर अभी तक सोग की कैफियत में है। यूं ये शहर कम और जनाजा गाह ज्यादा महसूस हो रहा है। चिलास से 58 किलोमीटर दूर रायकोट का पुल आ जाता है। इस पुल के जरिए कराक्रम हाईवे दाएं पहाड़ से बाएं पहाड़ पर शिफ्ट हो जाती है और दरियाए सिंध भी लेफ्ट से राइट पर आ जाता है। रायकोट के मुकाम पर फरवरी 2012 में नामालूम लोगों ने नेटको की बस रोक कर मुसाफिरों को नीचे उतारा, उनके शिनाख्ती कार्ड चेक करके 22 अफराद को अलग किया जो शिया फिरके से ताल्लुक़ रखते थे और उन्हें गोलियों से भून डाला, जबकि बस को आग लगाकर दरिया में धकेल दिया। इस बस का ढांचा अभी तक दरियाए सिंध के किनारे पड़ा हुआ है। इस्लाम सलामती से है। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो उस मुआहदे पर भी दस्तखत फरमा दिए थे जिसमें उन्हें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगंबर इस्लाम नहीं लिखा गया था, बल्कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इब्ने अबू मुतलिब लिखा गया था। ये मुआमला फहमी का दर्स था। मगर ये कौन लोग हैं जो दूसरे फिरके को कत्ल करने का दरस देते हैं? शायद सो कॉल्ड मौलवी हजरात और उलमाए कराम। हमें इस इंतहा पसंदी के खिलाफ एक नैरेटिव डेवलप करना होगा। इस्लाम तो सिला रहमी है, मगर दुनिया का कोई भी मज़हब इंसान को दरिंदगी का सबक नहीं देता, बल्कि वो दरिंदगी से इंसानियत की तरफ लाता है, और जो इसे वापस दरिंदगी की तरफ ले जाए वो अल्लाह की बरगज़ीदा हस्तियों का मुकर्रब हरगिज़ नहीं हो सकता। रायकोट का पुल क्रॉस करके फेरी मेडोज का बेस कैंप आ जाता है। यहाँ दूसरी जंग अज़ीम की पुरानी जीपें नजर आती हैं और यही फेरी मेडोज तक ले जाने का वाहिद सोर्स है, क्योंकि 4x4 गाड़ियां भी चिलास या रायकोट में पार्क करना पड़ती है, क्योंकि आगे रास्ता नहीं बल्कि पुल सुरात है। इस पुल सरात पे भी व्यूअर्स हम आपको लेके जाएंगे, लेकिन आज की फेरी कहानी यहीं पे इख्तिताम को पहुंची। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में हम आपको फेरी मेडोज, दियाल और नांगा पर्वत की सैर कराएंगे। उस वक्त तक इंतजार रखिए। इंशाल्लाह मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।